السلام علیکم۔ آج ہم حکایت عثمانی جو کہ ملک عثمان صاحب کی تصنیف ہے، اس کے جو اگلا چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 21، اس کا مطالعہ کریں گے۔ تو چلیں آئے پہلے اس کا متن پڑھ لیتے ہیں، پھر اس پہ میں اپنے حساب سے کچھ بات کروں گا۔ تو اس کا عنوان ہے اسٹریٹ لائٹ۔ ایک سڑک کے کنارے اونچے پول پر اسٹریٹ لائٹ لگی ہوئی تھی، جس کی روشنی اس کے آس پاس کا علاقہ خوب روشن جس کی روشنی سے آس پاس کا علاقہ خوب روشن تھا۔ ساری رات لوگ اس اسٹریٹ لائٹ کے نیچے سے گزرتے رہے۔ ان میں گاڑیاں، موٹر سائیکل، رکشے بھی تھے، اور پیدل چلنے والے مرد بھی، مرد، عورت، بچے، امیر، فقیر، عربی، الغرض، ہر طرح کے لوگ اس اسٹریٹ لائٹ میں اس اسٹریٹ لائٹ سے یکساں مستفید ہوتے تھے۔ اسٹریٹ لائٹ رات بھر برابر چلتی رہی۔ وہ اس بات سے قطعی بے نیاز تھی کہ اس کی روشنی سے مستفید ہونے والوں میں کون کون شامل ہے۔ اشارہ: اگر آپ کی ذات حقیقی طور پر روشن ہے تو یہ روشنی بلا امتیاز سب کے لیے یکساں موجود ہوگی۔ اب اس کا جو گرافک ہے، اس کے اندر یہ دیکھیں، یہ گرافک لائٹ لگی ہوئی ہے، یہ اس کا سبزہ دکھایا گیا ایک پارک میں۔ یہ جو لوگ ہیں یہ بھی اس کی روشنی سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ انہوں نے باقاعدہ اس کے ساتھ یہ کرنیں لگائی ہوئی ہیں روشنی کی، اور کچھ گاڑیاں بھی ہیں، اور یہ لوگوں کے اندر مختلف طرح کے لوگ ہیں، کچھ لباس انہوں نے ڈیفرنٹ پہنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو اشارہ ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کی ذات جو ہے حقیقی طور پر روشن ہوتی ہے تو یہ روشنی بلا امتیاز سب کے لیے یکساں ہوگی۔ تو بہت خوبصورت بات ہے، بہت ہی خوبصورت بات ہے، پیغام ہے، کیونکہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے، وہ سیلف لیس ہو جاتا ہے، فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، یا جیسے بھی اس کا ہوتا ہے، تو وہ سر عام ہو جاتا ہے، وہ لوگوں میں تفریق نہیں کرتا۔ جس طرح ہمارے نبی تھے، ہمارے نبی کریم تھے، وہ تھے رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے پوری دنیا کے لیے، پورے عالموں کے لیے۔ اب عالم کون کون سے ہیں ہمیں اس کا آئیڈیا نہیں ہے، کتنے عالم ہیں، رب العالمین ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں، یہ اسٹریٹ لائٹ کی مثال ہے، اس کے علاوہ سورج ہے، قدرت کی کوئی بھی چیز ہے، وہ انسانوں میں تمیز نہیں کرتی۔ دھوپ لگتی ہے تو وہ سب پہ لگتی ہے، ہوا چلتی ہے سب پہ آتی ہے، ٹھیک ہے، بارش ہوتی ہے سب زمین کو سیراب کرتی ہے، ایون کہ وہ زمین میں بھی تفریق نہیں کرتی۔ انسان تو ہے ہی اشرف المخلوقات ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بندہ بھی روشن ہوگا وہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات قائم کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب عباد الرحمن کا لفظ آیا ہوا ہے قرآن کے اندر کہ رحمان کے بندے۔ اب میرے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ میں رحم کر سکتا ہوں، میرے اندر صلاحیت موجود ہے کہ میں عزیز بن سکتا ہوں، ٹھیک ہے، میرے اندر موجود ہے صلاحیت کہ میں صالح بن سکتا ہوں۔ عزیز ایک اللہ تعالیٰ کا نام ہے، امین بھی ایک اللہ تعالیٰ کا نام ہے، ٹھیک ہے، حکیم بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ یہ سارے ایٹریبیوٹس جو ہیں کسی نہ کسی شیپ کے اندر انسان بھی اپنے اندر قائم کر سکتا ہے۔ سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے لیے کچھ ایٹریبیوٹس استعمال کرتے ہیں کہ میں عزیز ہوں، ٹھیک ہے، میں حکیم ہوں، میں امین ہوں، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے ایٹریبیوٹس استعمال کرتے ہیں کہ اس کو عزیز کو بولتے ہیں کہ مجھے یہ دے دو کہ میں اس کی حفاظت بھی کروں گا اور میں حکمت سے اس کو استعمال بھی کروں گا۔ تو جو بندہ بھی اپنے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ سب کے لیے یکساں ہے، وہ سب کے لیے رحمت ہے، چاہے وہ جو بھی ہے۔ اور جو بندہ بھی اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کرتا ہے تو اس کے اندر بھی وہ ڈیوائن ایٹریبیوٹس آتے ہیں، وہ بھی سب کے لیے یکساں ہو جاتا ہے۔ اس سے جو بندہ فیض یاب ہونا چاہتا ہے وہ فیض یاب ہو سکتا ہے۔ وہ کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتا، کسی سے نفرت نہیں کرتا، وہ معاف کرتا ہے، وہ سخی ہوتا ہے، وہ دیتا ہے، وہ جج نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جج نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تم جب بھی میرے پاس آؤ گے تو مجھ سے رحم ہی ملے گا تمہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک آیت مجھے یاد نہیں ہے، ویسے چھوٹی سی سورہ ہے اس کا، انہ کان توابا، کہ اللہ تعالیٰ آفٹن دا گاڈ از آفٹ فار گیونگ، ٹھیک ہے۔ تو اس کا یہ ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ اور ایک اور جگہ آتا ہے، مجھے اس کا عربی نہیں یاد، لیکن اس کا یہی ہے
کہ جب بھی میرے پاس کوئی میرا بندہ آئے گا تو مجھے رحم کرنے والا پائے گا. ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے یہی ہے کہ جب بھی ہم کنیکٹ ہوں، بلکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کنیکٹ ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ڈیوائن کے ساتھ، لیکن ہم کوشش کریں کہ جو بھی ہم اپنی لیول پہ کر سکتے ہیں ہم تفریق نہ کریں. ٹھیک ہے. لوگوں کے اندر تفریق نہ کریں، ججمنٹ سے بچ جائیں، کسی کو ڈکلیئر نہ کریں کہ یہ کافر ہے، یہ مومن ہے، یہ جنت میں جا رہا ہے، یہ جہنم میں جا رہا ہے. کوشش کریں کہ اپنی طرف سے اصلاح کریں، کوئی اصلاح کا پہلو نکلتا ہے تو مشورہ دیں، لیکن جج نہ کریں. سب کے لیے ایک سورس آف انلائٹنمنٹ ہو جائیں یا سورس آف لائٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے. اس کے اندر مجھے ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے، میں آپ سے وہ شیئر کرتا ہوں، پھر ہم اس کو ختم کرتے ہیں. یہ قتیل شفائی صاحب کا ایک شعر ہے. اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی. اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا. مطلب کتنا پیارا شعر ہے کہ ہم نے اپنا دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے، جس کو روشنی لینی ہے وہ آ کر لے لے. تو یہ شعر اس سے میرے ذہن میں آیا تو اس سے ملتا جلتا تھا، تو میں نے کہا چلیں اس کو شیئر کر دیتے ہیں، اس کو بھی ریکارڈ پہ آ جائے گا. تو یہ جو اسٹریٹ لائٹ ہے، ہمیں بھی اسٹریٹ لائٹ بننا چاہیے، ہمیں بھی جو بھی ہمارے اندر صلاحیت ہے اس کو بانٹنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ڈیوائن ایٹریبیوٹ جتنے بھی ہیں اس کو اپنے اندر پیدا کر کے لوگوں کے لیے بھی ہم رحم بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے نمائندے بن جائیں. ایک حدیث بھی ہے کہ ایک انسان جب اپنے اوپر سیلف ڈیولپمنٹ پہ کام کرتا ہے تو ایک وقت ایک ایسا آتا ہے کہ وہ جو ہے اس کے ہاتھ، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زبان بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ حدیث جو ہے یہ اچھی مطلب صحیح اس کی اوتھینٹسٹی کے ساتھ یہ موجود ہے. پتہ نہیں کون سی حدیث کی کتاب میں ہے، لیکن اس کی کافی سارے علماء جو ہے اس کو کوٹ کرتے رہتے ہیں. تو اگر ہم ویسے بن جائیں تو اس کے مطلب وہ تو سب کے لیے، مطلب جو بھی بندہ ہوگا پریشان ہوگا یا اپنی گائیڈنس کے لیے وہ آپ کی طرف آئے گا. تو چلیں اس کے ساتھ اس کو ختم کرتے ہیں. ٹائم 7 منٹ سے اوپر ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسٹریٹ لائٹ بننے کی طرف گائیڈنس عطا فرمائے اور ہمیں بننے میں مدد دے اور بن بھی جائیں. میری دعا ہے کہ آپ سب لوگ اسٹریٹ لائٹ کی مانند بن جائیں اور روشنی دینے والے اور محبت بانٹنے والے بن جائیں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.